السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے چند دنوں کے بعد بات ہو رہی ہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں آ نہیں پایا، اور ابھی تھوڑی بہتر ہے، اس لیے میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس ضمن میں جو سب سے زیادہ سوالات میں نے آج دیکھے ہیں، ان کا تعلق اسی سے تھا کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی آزمائش آئی ہے، کرب آیا ہے، اپنے بچھڑ گئے ہیں، زیادہ تر اسی معاملے سے تعلق رکھتے ہوئے سوالات تھے، اور ہم اس سے باہر نہیں آ پا رہے۔ بہت سارے سوالات ایسے بھی تھے جس کے اندر گلٹ تھی، بہت سارے سوالات ایسے بھی تھے جن میں سوال تھے، بہت سارے سوالات ایسے بھی تھے جن میں بے چینی تھی، بے صبری تھی، اور بہت ساری باتیں تھیں۔ لیکن سارے سوالات کے جوابات جو کروڑوں لاکھوں سوالات ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں، کسی ایسی سچویشن میں جب ہم سے کوئی چیز دور ہو جاتی ہے، ان سب کا جواب قرآن کریم کی ایک آیت میں موجود ہے۔ یہ سورہ البقرہ جو قرآن کریم کی دوسری سورہ مبارکہ ہے، اس کے آیت نمبر 155 آپ کے پاس قرآن کریم کا نسخہ رکھا ہے تو بے شک آپ لے آئیں، ترجمے کے ساتھ ہے تو اور بھی اچھا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے یعنی ہم سے مخاطب ہو کر کیا فرماتا ہے؟ دیکھو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، مختلف اشیاء میں، مختلف چیزوں میں، اور وہ چیزیں کیا ہوں گی؟ من الخوف، کبھی تمہیں خوف سے آزمائیں گے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں سخت سردی چل رہی ہے، آلموسٹ -40 ڈگریز کی ٹھنڈ چل رہی ہے۔ لوگ خائف ہیں کہ کہیں پانی کے پائپ نہ پھٹ جائیں، کہیں ہیٹنگ نہ بند ہو جائے، کہیں بجلی نہ چلی جائے تو ہم گھر پہ ہیٹ کیسے کریں گے؟ ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ہم پرانی گاڑیاں سٹارٹ نہیں ہوئی تو جاب پہ کیسے پہنچیں گے؟ نکل بھی گئے تو اگر آگے روڈ کے اوپر آئس ہو تو ہم گاڑی کیسے چلائیں گے؟ بے قابو ہو گئی، گاڑی گر گئی، ٹوٹ گئی، پھوٹ گئی، کچھ ہمیں ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر نکلیں اور تھوڑا زیادہ ایکسپوجر ہو جائے تو فراس بائٹ نہ ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں نا، ایک چھوٹی سی چینج آئی ہے اور کتنے خوف لے آئی ہے۔ اس طرح مختلف مقامات پہ مختلف خوف ہوتے ہیں۔ کچھ شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ موبائل فون لے کے نہ نکلو، چھن نہ جائے۔ آزمائشیں ہیں نا، یہ ساری مختلف خوف ہیں، اس میں آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح والجوع، کبھی بھوک میں تمہیں آزمائیں گے۔ اسی طرح فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تمہیں تمہارے مالوں میں کمی سے آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، کبھی تمہیں تمہاری ذاتوں میں آزمائیں گے، تمہارے رشتوں میں آزمائیں گے، تمہارے پیاروں میں آزمائیں گے۔ کبھی بیماری دے کے آزمائیں گے، کبھی پیارا بچھڑ جائے گا، وہ آزمائش ہو جائے گی، کہیں ٹیمپررلی پیارا دور ہو جائے گا، وہاں آزمائش ہو جائے گی، کہیں کوئی پیارا بیمار ہو جائے گا، اس میں آزمائش ہو جائے گی، کہیں تم خود بیمار ہو جاؤ، وہاں آزمائش آ جائے گی۔ دیکھیں نا، ایک آزمائش تھی نا کہ میں اتنے دن بیمار رہا، میں آپ کو درس نہیں دے سکا، یعنی ایک دن تو میری ایسی حالت تھی کہ میں بستر سے اٹھ ہی نہیں سک رہا تھا۔ تو اینی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آزمائشیں آتی ہیں، انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، نہیں کر پاتا، لیکن اس میں رب کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہ بھی فرماتا ہے والثمرات، اور کبھی کبھی تمہیں پھلوں میں بھی آزمائیں گے۔ پھل بیسکلی لگژریز ہوتی ہیں نا، نیسیسٹیز نہیں ہے۔ کبھی ایسی چیز میں بھی تمہیں آزمایا جائے گا جو نیسیسٹیز تو نہیں ہوتی ہیں، لگژریز ہوتی ہیں، پر تمہیں ان کی عادت ہو جاتی ہے، تم چاہتے ہو کہ وہ ہمیشہ رہیں، لیکن ان لگژریز میں بھی تمہیں آزماؤں گا۔ لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو جو ان آزمائشوں پہ صبر کریں انہیں بشارت دے دو۔ اور جب رب تعالیٰ بشارت دیتا ہے نا تو وہ جنت کی بشارت ہوتی ہے، وہ دنیاوی چیزوں کی نہیں ہوتی۔ دنیا کی چیزوں کی تو کوئی وقت اور حیثیت ہی نہیں ہے کہ ان الدنیا ملعونۃ و ملعونۃ ما فیہا، کہ دنیا میں ہر چیز ہیچ ہے، ہر چیز بے وقعت ہے، اور دنیا خود بڑی بے وقعت ہے، الا سوائے اس کے کہ تعلیم دینے والا، تعلیم لینے والا اور اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ تم تسبیح پر ہاتھ پھیرتے رہو یا 5 وقتہ نماز پڑھ لو، بس نہیں۔ ذکر اللہ کا یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اس کی اطاعت میں گزرے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔
اس میں اپنی زندگی گزارنی ہے ہم نے، اور رب تعالیٰ سے امید رکھنی ہے کہ وہ ہمیں بخش دے گا، ہمیں معاف فرمائے گا، اور قیامت کے دن ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی، قبر میں آسانیاں، برزخ میں آسانیاں، جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے گا، آمین۔ تو یاد رکھو ساری باتوں کا یہ ایک نچوڑ آیہ مبارکہ ہے، اور دیکھو اس کی اگلی آیہ مبارکہ وہ ہے جس کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جو آپ نے سینکڑوں دفعہ سنا ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، اور وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں قالو کہتے کیا ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ ساری مصیبتیں جو ساری آزمائشیں آئی ہیں یہ تعلق اس چیز سے رکھتی ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا بس نہیں چلتا کسی چیز پہ، ہم عاجز لوگ ہیں، اور ہمارے پاس جو بھی چیزیں وہ رب کی دی ہوئی تھیں اور رب نے لے لیں، تو ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ عاجزی اختیار کریں، سر تسلیم خم کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کریں کہ یہ جو چیزیں چلی گئی ہیں ٹیمپرریلی چلی گئی ہیں، پرماننٹلی نہیں گئی، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے یہ دنیا جو ایک ٹیمپرری اسٹے پیریڈ ہے، پرماننٹ تو نہیں ہے نا۔ ہم عالم ارواح سے یہاں آئے ہیں، ہمیں جسم دیا گیا تاکہ ہم اس عالم ناسوت میں کچھ وقت گزار سکیں، کچھ رشتے، کچھ امتحانات، کچھ ایسے پروسیسز سے گزریں، رب کو راضی کریں، اگلی منزل برزخ کی طرف چل پڑیں، وہاں پہ یہاں سے اچھا کر کے گئے وہاں اچھا رہے گا، اس کے بعد قیامت کے دن انشاءاللہ یہاں سے اچھا کر کے گئے تو وہاں پہ بھی اچھا رہے گا، پھر خالدین فیہا ابدا، جنت کی زندگی کی جس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو سارے معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور دیکھو اگلی آیہ مبارک آیہ 157 میں اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو کیریکٹر والے لوگ ہیں نا، صبر کرنے والے جو لوگ ہیں، جو کہتے ہیں اللہ ہی نے دیا تھا، اللہ ہی کے پاس واپس لوٹ گئی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ان کے رب کی طرف سے درود ہے، یعنی رحمتیں اور رحمتاً اور رحمہ ہے اللہ کی طرف سے، ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، انعامات ہے، رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ تو ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صبر کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، صبر پہ استقامت رکھنا یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، راضی برضا رہنا یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو، آپ نے آیہ نمبر 155 سورۃ البقرہ کی، آیہ نمبر 156، آیہ نمبر 157، آپ کا جب دل اس طرح کے وسوسوں میں آئے، آپ نے ان آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اور یاد رکھیں آپ کا صبر جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ اس سے زیادہ لمبی بات کرنے کی میں استطاعت نہیں محسوس کر رہا ہوں، اس لیے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔